بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 24-25 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کو بچپن ہی سے تجارتی مشاغل میں مصروف ہونا پڑا اور افغان شباب ہی میں دور دراز ممالک کے سفر کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ جبکہ غالباً 17-18 برس کی عمر تھی، تجارتی امراض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قسم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش جس قسم کے مذہبی چرچے سنے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشن گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت اور ان کے مخلصانہ وعظ نے تمام شکوک رفع کر دیے، اور جب انہوں نے ان کو راہب کی بات بتائی تو وہ حیران و شدرا رہ گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو اور یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کرو۔ چنانچہ صدیق اکبر کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور آخرت کی بھلائی کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ جب انہوں نے بصرہ کے راہب کا قصہ سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس خوشی کے آثار حضور کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ سغلت ایمان سے مشرف ہو کر واپس ہوئے۔ اس طرح حضرت طلحہ ان 8 آدمیوں میں سے تھے جو ابتداء اسلام میں نجم صداقت کی پرتوزیہ سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کار خود بھی آسمان اسلام کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ اس قریشی نوجوان کے قبول اسلام کی خبر سن کر اس کے گھرانے اور خاندان کے لوگ سکتے میں پڑ گئے، جیسے ان کے اوپر بجلی گر پڑی ہو۔ خصوصاً ان کی ماں کو اس واقعے سے زبردست صدمہ پہنچا اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اپنے بلند اخلاق اور کریمانہ خصائل کی بنا پر ان کا بیٹا ایک دن اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، اور ان کے قبیلے والوں نے انہیں اپنے دین سے پھرنے کی بہترین کوششیں کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اسلام پر جمے رہے۔ جب وہ لوگ ان کی نرمی و محبت کے ریشمی پھندے میں پھانسنے میں ناکام ہو گئے تو سختی اور تعذیب کے اصلوں سے لیس ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں، ایک روز میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کا پیچھا کر رہے ہیں جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسے دھکے دے رہے ہیں، اس کے سر پر مار رہے ہیں۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک بوڑھی عورت تھی جو چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، جس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے لونڈے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا اور اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی نوجوان کی ماں ہے۔ اسی طرح عثمان بن عبید اللہ نے جو نہایت سخت مزاج اور حضرت طلحہ کا حقیقی بھائی تھا، اور ان کو اور حضرت ابو بکر کو ایک ہی رسی سے باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشانہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ حضرت طلحہ نے مکے میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مشغول رہے۔ چنانچہ جس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کی کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ غرض حضور نہایت عجلت کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھے اور حضرت طلحہ نے مکہ پہنچ کر اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کی اور حضرت ابوبکر کے اہل عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔